صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دینی مدد کعبہ ما مدد ما قدائن تو سلطان دو عالم ہستی قصد دارین تمنا شہ دینا مدد اور ان پر درود جن کو حضر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر دی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے. درود شریف اللہم صلی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حاضرین و سامعین، ماہ سفر کا یہ آخری جمعہ اور آج ماہ سفر کی 25 تاریخ، ایک صدی قبل یہی تاریخ اور یہی دن 2:38 پر آفتاب علم و فن حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خاں فاضل بریلی علیہ الرحمۃ و رضوان کی روح کم سے عنصری سے پرواز کی تھی. اعلیٰ حضرت کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1 صدی گزر گئی، لیکن آج بھی ہر مسجد کے محراب و منبر سے یہ آواز آتی ہے، داودی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. عشق رسول نے امام علم و فن کو اس عظیم مقام اور منصب پہ فائز کیا کہ صرف ہند و سندھ ہی نہیں بلکہ
منتجبین کی اعلام مفتیان کرام نے بھی امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ ہمارے محسن ہیں جن کا احسان سنیت پر ہے، اور ان کی بارگاہ میں آج ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کریں گے۔ محترم حضرات، خطبے کے بعد میں نے جس آیت شریفہ کو عنوان سخن بنایا، خلاق عالم وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا، مگر ہمارے اکابر مفسرین خصوصاً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو ترجمہ کیا وہ یہ کہ چلا ہمیں سیدھا راستہ، یعنی باری تعالیٰ تو نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی۔ اب جب راستہ ہم نے دیکھ لیا تو ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں چلا سیدھا راستہ۔ راستہ صراط مستقیم کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ اے پروردگار جن پر تو نے انعام کیا، ان کے راہ پر چلا، ان کے طریقے پر چلا، ان کے راستے پہ ہمیں گامزن فرما، اسی راہ پہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ عزیزان محترم، میں آپ سے پوچھوں، آپ بتاؤ کہ کیا سرکار غوث اعظم اللہ کے انعام یافتہ بندے نہیں ہیں؟ تو آپ کہیں گے یقیناً وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ غریب نواز کیا اللہ کے انعام یافتہ بندے نہیں ہیں؟ یقیناً وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ آقائے نقشبند، آقائے سہرور، یہ سارے اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، اور یہ سب کے سب الحمدللہ سنی اہل سنت و جماعت میں سے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ جتنے بھی اولیاء ہوئے وہ اہل سنت و جماعت میں سے ہوئے۔ نظام الدین ہم میں ہوئے، بہاؤالدین ہم میں ہوئے، علاء الدین ہم میں ہوئے، قطب الدین ہم میں ہوئے، شرف الدین ہم میں ہوئے، معین الدین ہم میں ہوئے، محی الدین ہم میں ہوئے۔ پتہ کیا چلا؟ دین بھی ہمارے پاس، دین والے بھی ہمارے پاس، اور یہی اللہ کے وہ مقدس بندے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ہی انعام یافتہ بندوں کے طریقے پر ہم چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ مولا صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راہ پر چلا، ان کے طریقے پہ چلا، جن کے طریقے پہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے احسان کیا، مولا ان کے طریقے اور ان کے راہ پر چلا۔ اور بلا شبہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں۔ جب امام اہل سنت اللہ کے انعام یافتہ بندے، تو ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں احمد رضا کے راستے پہ چلا، ان کے طریقے پہ چلا، ان کے مسلک پر چلا۔ عزیزان محترم، وہ ہمارے محسن ہیں۔ کسی بھی شخصیت کے اوپر جب کلام کیا جاتا ہے اور اس کی سیرت کو جب بیان کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی سیرت نگار کسی کی تاریخ لکھتا ہے، تو بنیادی طور پر چند باتیں اس کے سامنے ہوتی ہے۔ ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے، ان کی ولادت کب ہوئی، انہوں نے تعلیم کہاں حاصل کی، اور ان کا کام کیا ہے، اور ان کا وصال کب ہوا، اور جب دنیا سے گئے تو انہوں نے کون سا کام چھوڑا ہے، ان کا کارنامہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر کوئی بھی سیرت نگار کسی کی بھی زندگی لکھتا ہے تو یہ ساری باتیں اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اب آئیے جب ہم امام اہل سنت کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے خاندانی پس منظر کو ملاحظہ کرتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام اہل سنت کے خاندان میں صرف اعلیٰ حضرت ہی ولی نہیں ہے، ان کے والد بھی ولی کے قابل، ان کے دادا بھی ولی کے قابل، ان کے دادا کے والد بھی ولی کے قابل، ان کے والد بھی ولی کے قابل۔ یہ پورا خاندان اللہ کے ولیوں کا
یہ محض لفظی نہیں ہے. آپ تاریخ پڑھیں امام اہل سنت کی تو آپ کو معلوم ہوگا اعلیٰ حضرت کے جد امجد مولانا رضا علی خان، ان کے والد کاظم خان صاحب، ان کے والد اعظم خان صاحب اللہ کے مقدس ولیوں میں سے تھے. اور جناب والا جب یہ لوگ جو ہے بریلی شریف آئے تو اعظم خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے محلہ میں ماران شہزادے کی جو تکیہ کہا جاتا ہے یہ انہی کے نام سے موسوم ہے. اعظم خان صاحب متوکل اللہ، اللہ کے پر بھروسہ کرنے والے ایسی ذات بالکل مستغنی تھے، بے نیاز شخصیت تھی. علامہ اعظم خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی شان والے. اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے جو صاحبزادے تھے کاظم خان صاحب حافظ قرآن تھے اور ان کے والد محلہ میواران میں رہتے تھے. تو کاظم خان صاحب جو تھے والد صاحب سے ملنے کے لیے ہفتے میں جمعرات کے دن جاتے تھے، سلام عرض کرتے تھے، قدم بوسی کرتے تھے اور جو کچھ بھی ہدایہ تحائف پیش کرنا ہوتا وہ اسی دن پیش کرتے تھے. ایک دن سخت کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، بالکل سخت ٹھنڈی، اور یوپی کی سردی بڑی مشہور ہے. دہلی اور مضافات دہلی کا جو علاقہ ہے وہاں پہ سردی بہت زیادہ پڑا کرتی ہے، بہت زبردست ٹھنڈی ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی ٹمپریچر مائنس پہ بھی ہو جایا کرتا ہے. اتنی سخت سردی کا موسم تھا. اعظم خان رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر محض ایک معمولی اور بالکل باریک کپڑا تھا. اور ان کے صاحبزادے کاظم خان نے دیکھا کہ والد صاحب کے جسم پر بہت ہی باریک کپڑا ہے اور یہ آگ چل رہی تھی، اسی کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. اور حضرت کاظم صاحب بڑا قیمتی دوشانہ اڑے ہوئے تھے. اور آپ نے جب والد صاحب کی یہ کیفیت دیکھی کہ ان کے جسم پر بڑا معمولی کپڑا ہے، بالکل پتلا اور باریک لباس ہے، تو انہوں نے اپنا دوشالہ جو بڑا قیمتی دوشالہ اڑے ہوئے تھے وہ دوشالہ اتارا، والد صاحب کو اڑا دیا. ان کے والد جناب اعظم خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی ہی استغنا کے ساتھ اس دوشالہ کو یہاں اتارا اور آگ جو جل رہی تھی اس آگ میں یوں ڈال دیا. حضرت کاظم خان دل میں سوچتے ہیں کہ اگر والد صاحب کو اس دوشالے کی ضرورت نہ تھی تو کسی غریب کو دے دیتے، فقیر کو دے دیتے، اس کا بھلا ہو جاتا. یہ نظر آتش کر دیا، آگ میں ڈال دیا، بتائیے کیا فائدہ اس کا. انہوں نے دل میں یہ خیال کیا، کسی سے کہا نہیں اور اپنے اس خیالات کا اظہار لفظوں میں نہیں کیا. مگر اللہ کے ولی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. حضرت جناب اعظم خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ لیا کہ میرے بیٹے کے دل میں کیا خواہش ہو رہی ہے. جلتے ہوئے انگارے میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد دوشالہ پکڑا اور کاظم خان کو دیا اور کہا کاظم خان یہ لو اپنا دوشالہ، فقیر کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں ایسی ویسی بات نہیں چلتی ہے. جب کاظم خان نے دوشالہ دیکھا تو ذرہ برابر اس پر آگ کا اثر نہیں تھا، آتش کا اثر بالکل نہیں تھا. یہ کرامت ان کی ہے حضرت مولانا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جد اعلیٰ کی، جن کی ذات اعظم خان کے نام سے مشہور ہے. یہ پورا خاندان ہی اللہ کے ولیوں کا خاندان ہے. اور میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا کہ جب باپ نیک ہوتا ہے، جب والد نیک ہوتا ہے تو اس کی نیکی کا صلہ اس کے بیٹے کو ضرور ملتا ہے. حضرت جب شہر انطاکیہ گئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے ان کی میزبانی نہیں کی تھی اور یہ لوگ وہاں سے نکلے، کوئی بھی ان کی میزبانی نہ کی، ایک دیوار گرنے کے کگار پر تھی. حضرت خضر نے جو ہاتھ کا اشارہ کیا یا ہاتھ لگایا، دیوار بالکل سیدھی ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس سے اجرت طلب کر سکتے تھے اور اس کے ذریعے سے ہم کچھ کھا پی لیتے. تو حضرت خضر نے کہا ہمارے اور آپ کے درمیان کئی جدائی کا معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا ضرور کہ یہ کیوں ہم نے کیا ہے. تو حضرت خضر نے کہا کہ جو دیوار گر رہی تھی اس کے نیچے خزانہ دفن تھا اور یہ خزانہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا تھا، اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ لوگ اس پر قبضہ کر لیتے گاؤں والے، اور ان بچوں کو ایک تھیلا بھی نہیں ملتا. لہذا میں نے یہ کیا، دیوار سیدھی کر دی. اس وجہ سے کان ابوہما صالحا، ان کا باپ جو تھا وہ نیک تھا. اور تفسیر میں یہ لکھا ہے اس کا سگا باپ نہیں تھا، 7ویں یا 8ویں پشت میں تھا. اس کی نیکی اس کو پہنچ
سے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں ممتاز ہے، اسی طریقے سے نبی کے صدقے میں نبی کی امت بھی تمام امتوں میں ممتاز ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء بھی جو تھے گزشتہ نبیوں کی امت کے بڑیوں سے بھی افضل ہے۔ عزیزان محترم، تو جب ان کے اولیاء کی نیکی کا ثواب آج بھی کچھ تک پہنچ رہا ہے تو کیا ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جد اعلیٰ کی فضیلت ان تک نہیں پہنچے گی؟ یقیناً پہنچے گی عزیزان محترم۔ یہی وجہ ہے اس خاندان میں جبکہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں تو ان کے گھر میں احمد رضا جیسا مجدد نہیں تو اور کون پیدا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد بن کر پیدا ہوئے۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یبعث، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی پر ایک مجدد بھیجتا ہے، جو دین پر گرد و غبار ہو جاتا ہے وہ اسے صاف کرتا ہے اور دین کے اصل چہرے کو جو ہے لوگوں کے سامنے لاتا ہے، اسلام کے اصل چہرے کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے۔ مجدد خود نہیں آتا ہے، اللہ بنا کر بھیجتا ہے، ساری صلاحیتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، دنیا میں آ کے صلاحیتیں اجاگر ہوا کرتی ہے۔ آپ امام اہل سنت کی تاریخ آپ پڑھیں، بچپنے کا زمانہ ہے اور رسم بسم اللہ خوانی ابھی ہوئی ہے۔ استاد محترم نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی باتا سا پڑھتے جا رہے ہیں امام اہل سنت، استاد پڑھاتے جا رہے ہیں، یہ پڑھتے جا رہے ہیں اور جب پہنچے ہیں لام الف پر اعلیٰ حضرت ٹھہر گئے اور اس کے بعد استاد کے چہرے کو دیکھا، کہا میں نے لام بھی پڑھ لیا الف بھی پڑھ لیا، پھر یہاں دوبارہ میں کیوں پڑھوں لام الف جبکہ اوپر الف بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا، کیوں پڑھوں لام الف؟ اب جو ہے استاد صاحب اوپر نیچے دیکھنے لگے، اعلیٰ حضرت کے جد امجد مولانا رضا علی خان صاحب بغل میں تھے۔ اعلیٰ حضرت سے کہا کہ احمد رضا استاد جیسا پڑھا رہے ہیں ویسا پڑھ لو۔ اب جب استاد نے پڑھا دیا لیکن اعلیٰ حضرت کے ذہن میں خلش یہ شبہ تھا کہ آخر جب ہم نے پڑھ لیا اور یہ مفرد الفاظ چل رہے ہیں، تنہا الفاظ چل رہے ہیں، لام الف یہ مرکب الفاظ ہے تو ہے، جب مفرد میں یہ مرکب کہاں سے آ گیا؟ بچپنے کا زمانہ ہے، ذہن دیکھیں چھوٹے سا بچہ 4 سال 4 مہینے پہ عموماً رسم بسم اللہ خانی ہوا کرتی ہے۔ آپ سوچیں اتنی کم سنی کے زمانے میں یہ اعتراض کرنا کہ ہم نے الف بھی پڑھ لیا لام بھی پڑھ لیا، یہاں لام الف دوبارہ کیوں پڑھوں؟ اب استاد چلے گئے، حضرت کے جد امجد مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کہا احمد رضا کتاب لے کر آؤ، تمہیں کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا دادا جان مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، جب ہم الف بھی پڑھ لیے لام بھی پڑھ لیے تو دوبارہ یہاں پہ لام الف کیوں پڑھا گیا؟ تو ان کے والد کہتے ہیں، ان کے دادا کہتے ہیں بیٹا احمد رضا معاملہ یہ ہے کہ الف جو تم نے اوپر پڑھا وہ حقیقت میں الف نہیں تھا بلکہ حمزہ تھا، اور یہ ہے لام۔ الف جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، جزم والا، کوئی بھی جزم والے حروف کو ابتدا میں کرو وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، لہذا اس کے پڑھنے کے لیے لام کو شروع میں لایا، الف کو اس کے بعد میں لایا۔ یہیں پہ ان کی علمی پیاس نہیں بجھی، آگے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں دادا جان اچھا یہ بتائیے جب یہ ساکن ہوتا ہے لام سے اس کے پہلے کوئی حرف لاتے ہیں تبھی اس کو پڑھا جاتا ہے، تو لام ہی کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ با الف تا الف زا الف جیم الف دال الف کسی بھی لفظ کے ساتھ کہہ سکتے تھے، کسی بھی حرف کے ساتھ کہہ سکتے تھے، لام ہی کے ساتھ اس کو خاص کیوں کیا؟ لام الف، جیم الف بھی تو ہو سکتا تھا، سواد الف بھی تو ہو سکتا تھا، عین الف بھی تو ہو سکتا تھا۔ آپ سوچیں 4 مہینے کا بچہ، مگر ذہانت کا عالم آپ دیکھیں امام اہل سنت کی، اور جد امجد سے جب یہ کہتے ہیں تو ان کے دادا نے کہا بیٹا معاملہ یہ ہے کہ لام اور الف کا جو معاملہ ہے یہ صورتاً ایک طریقے کا ہے، اس وجہ سے اس کو لام کے ساتھ لکھا گیا۔ آپ لکھیں لام الف تو یہ بھی لام اس طریقے سے کھڑا، الف بھی یوں کھڑا، یعنی صورت دیکھنے کے اعتبار سے لام اور الف دونوں ایک طرح ہے، لہذا دونوں کو ملا کے پڑھا، اور دونوں کا ایک قلبی تعلق بھی ہے، وہ یہ کہ آپ لام لکھیں تو لام الف میم یہی نہ لکھا جاتا ہے لام، تو الف کہاں آیا؟ بیچ میں آیا۔ آپ الف لکھیں گے الف لام فا تو لام کہاں پہ آیا؟ بے، یعنی آپ لام لکھیں تو الف درمیان میں اور الف لکھیں تو لام درمیان میں، تو یہ بیچ میں ہے، قلب میں واقع ہے، تو دونوں میں قلبی
قلبی تعلق ہے، اس وجہ سے یہاں پہ ایسا کیا لام الف کا۔ اب بیٹے کی علت کیا ہوتی ہے، آپ سوچیں جس بچے کی ذہانت کا عالم ابتدا میں یہ ہے تو آگے چل کے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ شخصیت ہے ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بچپنے میں علم کا یہ عالم ہے۔ عزیزان محترم، 8 سال کی عمر میں، محض صرف 8 سال کی عمر ہے امام اہل سنت کی، اور اعلیٰ حضرت نے ہدایت النحو جو کتاب ہے فن نحو میں اور معیاری کتاب مانی جاتی ہے، علم نحو کی ابتدائی کتابوں میں آتا ہے ہدایت النحو، اس کتاب کو اعلیٰ حضرت نے نہ صرف پڑھا بلکہ اس کا عربی میں ترجمہ ٹرانسلیٹ اس کی تشریح کی، اور جناب والا 8 سال کی عمر میں یہ کتاب امام اہل سنت نے قوم کو دیا ہے۔ وہ علم تھا امام اہل سنت کا، بچپنے کا یہ زمانہ ہے، ابھی عنوان، ابھی تو جوانی آئے گی، پھر علم کا کیا عالم ہوگا۔ امام اہل سنت کی شان وہ کہ ابھی آپ کی عمر کتنی تھی، بچپنے آپ چل رہے تھے۔ پھر حال یہ ہوا کہ جہاد کا جب چل رہا تھا 1856 میں امام اہل سنت کی ولادت ہوئی، اور 1857 میں علامہ فضل حق خیرآبادی نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ ہر طرح سے مسلمان بہادر شاہ ظفر کے بینر تلے انگریزوں سے جہاد کرنے کے لیے اب اکٹھا ہو رہے تھے۔ بریلی شریف میں بھی مجاہدین کی ایک ٹیم جمع ہو رہی تھی، اور اس کی جو نگرانی کر رہے تھے وہ مجاہد آزادی حضرت مولانا رضا علی خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے جد امجد تھے، وہ اس ٹیم کی نگرانی کرتے تھے۔ آپ مجاہدین کی صفوں کو درست کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے، نگرانی فرما رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی عمر بہت چھوٹی ہے، اور چھوٹی سی عمر میں چھوٹی سی تلوار لیے ہوئے ان مجاہدین کے سامنے سے گزرے، تو مجاہدین نے اس بچے کو دیکھا تو تمسخر کے عالم میں مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، کہا دیکھا یہ بچہ بھی انگریزوں سے چلا ہے جہاد کرنے کے لیے۔ مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار ہیں، انہوں نے جب یہ سنا ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہا اے مجاہدین سنو، اگر میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں بھی تمہاری طرح اسے سب میں داخل کر دیتا۔ تم یہ نہ سوچو میں اپنے بچے کو بچا رہا ہوں، میرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے۔ آپ چیتا ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مولانا رضا علی خان نے کہا اے نقی علی خان گھبرا نہیں، تیرا یہ بچہ اس لائق نہیں تو کیا ہوا، میں دیکھ رہا ہوں آنے والے زمانے میں یہی بچہ دشمنان اسلام سے قلب جہاد کرے گا۔ اور دنیا نے یہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلم سے وہ جہاد فرمایا۔ وہابیت کا فتنہ اٹھا، دیوبندیت کا فتنہ اٹھا، رافضیت کا فتنہ اٹھا، خارجیت کا فتنہ اٹھا، ان تمام فتنوں کا جواب امام اہل سنت نے اپنے قلم سے دیا اور کہا ان کے رضا ہے خنجر خونخوار پر کبار، آدھا سے کہہ دو خیر بنائے نشر کرے، وہ رضا کے نیزے کی بار ہے کہ عدو کے سینے میں خار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ عشق رسول نے امام اہل سنت کو اس مقام اور منصب پہ فائز کیا کہ جناب والا ہند ہی نہیں بلکہ علماء حرمین طیبین بھی یہ فرمان اعلان کرتے ہیں اذا جاء رجل من الہند فسألناه الشیخ احمد رضا القادری الہندی فإن مدحوا علمنا انه من اہل السنت والجماعہ وإن ذمه علمنا انه من اہل البدع۔ کہ جب ہندوستان سے کوئی ہمارے یہاں آتا ہے تو ہم اس سے کسی ایسے ویسے عالم کے بارے میں نہیں پوچھتے، ہم پوچھتے ہیں تو احمد رضا ہندی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تم بتاؤ احمد رضا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فَإِن مَدَحَهُ، اگر وہ آنے والا اگر ان کی تعریف کرتا ہے تو عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ، ہم جان جاتے ہیں یہ سنی ہے، یہ اہل سنت و جماعت سے ہے۔ وَإِن ذَمَّهُ، اگر وہ ان کی برائی کرتا ہے عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں یہ ہماری گروپ کا نہیں ہے، کوئی بدعتی گمراہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہذا معیارنا، یہ ہمارے یہاں معیار اور کسوٹی ہے احمد رضا کی ذات۔ عزیزان محترم، تو ہند ہی نہیں بلکہ علماء حرمین طیبین نے بھی اعلیٰ حضرت کی شان میں قصیدے لکھے ہیں، ان کی شان بیان کی ہے۔ یہ میں نے کہتا آپ کتاب پڑھیں، سفرنامہ غلام مصطفیٰ صاحب نے اپنا سفرنامہ لکھا اور سفر حرمین، وہ کہتے ہیں ہم ایک وقت کی صورت میں مولانا سعد اللہ مکی صاحب جو بہت معمر بزرگ تھے مکہ مکرمہ کے اور 30 سال تک بمبئی میں بھی رہ چکے تھے، ان کے پاس یہ عمر بہت ہو گئی تھی، ان کی معمر ہو گئے تھے، کافی ان سے رسیدہ ہو گئے تھے، تو ان کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہندوستان کے لوگ جتنا نہیں جانتا
جانتے اتنا علماء حرمین طیبین ان کو جانتے. وہاں جتنے لوگ نہیں جانتے ان کے بارے میں یہاں اس سے زیادہ لوگ ان کے بارے میں جانتے. کہا آپ اگر میری اس بات کی صداقت چاہتے ہیں تو آپ جائیے قریب ہی میں یہاں پہ جو قاضی القضات ہیں سید محمد عربی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آپ جائیں اور صرف ان کے سامنے کچھ نہیں کہیے گا, بس یہ کہیے گا نحنو تلامیذ احمد رضا خان, ہم جو ہے اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. بس اتنا آپ کہہ دینا, پھر جو معاملہ ہوگا آپ خود دیکھیے گا. اب مولانا غلام مصطفیٰ کہتے ہیں ہم تمام لوگ جو وقت کی صورت میں مولانا سعد اللہ مکی کے آ گئے تھے, اب وہاں سے پھر ہم قاضی القضات حضرت سید محمد عربی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں پہنچے اور سید صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے. ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد حضرت اپنے حجرے میں آئے بڑی عالمانہ شان کے ساتھ. نور سیادت جو ہے ان کے چہرے سے مجدہ تھی اور جناب والا آنے کے بعد انہوں نے السلام علیکم کہا اور تمام حاضرین کو اشارہ کیا بیٹھنے کا. سب لوگ بیٹھ گئے, ہر ایک جو ہے ان سے مصافحہ کیا. مصافحہ کرنے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں, ہم لوگوں سے آپ نے پوچھا آپ کس مقصد سے آئے ہیں, آنے کی وجہ کیا ہے, لوگ ان سے پوچھتے ہیں, لوگ چلے گئے. جب ہماری باری آئی تو ہم نے کہا نحنو تلامیذ احمد رضا, ہم جو ہے اعلیٰ حضرت کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. اتنا کہنا تھا, سید صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں سینے سے لگایا, مصافحہ کیا, معانقہ کیا اور اس کے بعد کہا میٹھا شربت لاؤ, قہوہ لاؤ. اس کے بعد خوب ضیافت ہوئی. کہا کہ ہم نے احمد رضا کو نہیں دیکھا, ہمارے ابا نے دیکھا ہے. ہم نے احمد رضا کو ہم نے کیسے پہچانتے ہیں, بتالیفات ہی و تصنیفات ہی. ہم احمد رضا کو ان کی تصنیف کے ذریعے جانتے ہیں, ان کی کتابوں کے ذریعے جانتے ہیں, ان کی تعریفات کے ذریعے جانتے ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ احمد رضا سنیت کی علامت ہے اور ان کا بغض جو ہے یہ کیا ہے, بدعتی ہونے کی دلیل ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ سید محمد عربی مالکی. یہ کوئی ہندوستان کے عالم نہیں ہے یا کسی کو پیسہ دے کے یہ باتیں لکھوا دی, نہیں, بلکہ سید محمد عربی مالکی یہ قاضی القضات تھے, کہاں کے چیف جسٹس تھے, یہ حرم شریف کے چیف جسٹس. اتنے بڑے عالم وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ احمد رضا کی محبت یہ سنیت کی علامت ہے اور ان کا بغض جو ہے یہ بدعتی ہونے کی علامت ہے. عزیزان محترم, تو وہ ابھی شخصیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سرکار کی ہے جن کی شان بہت بڑا. لوگ کہتے ہیں بھائی جب تک کرامت نہیں بتاؤ تب تک بزرگی ثابت نہیں ہوتی ہے. تو وہ تو صرف عالم تھے, عالم ہی نہیں تھے, مجدد تھے. مجدد کوئی معمولی مرتبہ نہیں ہوتا ہے. ارے حضرت مجدد الف ثانی کہتے ہیں کہ مجدد وہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کا جو قطب الارشاد ہوتا ہے اس کا خاتم ہوتا ہے. تو یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی. پتہ کیا چلا, اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے صرف علماء ہی کے امام نہیں تھے بلکہ اس زمانے میں جتنے اولیاء زمانہ تھے ان سب کے امام کا نام امام حضرت محترم. تو یہ شان ہے. ایک مرتبہ دو انگریز آئے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس. اڑانے کے بعد اس نے کہا, انگریز نے, کہ آپ کے نبی کا ارشاد علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہے. اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی یہ شان تھی, وہ جانوروں کی, پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے. تو آپ کے نبی کا یہ ارشاد کہ میری امت کے علماء جو ہے یہ بنی اسرائیل کے نبی کی طرح ہے اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی شان یہ تھی وہ جانوروں کی بولی سمجھتے, پرندوں کی بولی سمجھتے. اب آپ بھی ہمیں بتاؤ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ازراہ عاجزی کہا, انکساری کہا, میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں, ان کے خاک پائے کا بالکل ادنا سوالی ہوں, میں کیا ہوں. کہا نہیں آپ بتائیے. اس کے بعد انہوں نے آسمان پہ نگاہ کی, دو مرغابیاں اڑتی ہوئی جا رہی تھی, ایک آگے تھی ایک اس کے پیچھے تھی. تو اس انگریز نے کہا یہ بتاؤ یہ جو مرغابیاں اڑ رہی ہیں یہ آپس میں کیا باتیں کر رہی ہیں. حضور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں کیا ہوں, میری بساط کیا, میں تو حضور کا ادنا غلام, ادنا خادم ہوں, میری کیا حیثیت. لیکن وہ بزد ہو گئے, نہیں آپ بتاؤ آپ کے نبی کا یہ فرمان علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. ان نبیوں کی شان یہ تھی کہ وہ
जानवरों की बोली समझते, परिंदों की बोली समझते। ये बताओ ये जो मुर्गाबियां उड़ रही हैं ये आपस में क्या बातें कर रही हैं? जब ज्यादा इसरार किया तो आला हजरत ने कहा कि आगे वाली पीछे वाली से कह रही है जल्दी चलो शाम होने वाली है और शाम होने से पहले पहले हमें मंजिल तक पहुंचना है। तो पीछे वाली ये कह रही है कि मेरे पैर में, बाएं पैर में कांटा चुभ गया है जिसकी वजह से मुझे उड़ने में तकलीफ हो रही है, तू जरा धीरे धीरे उड़ और ताकि मैं पूरी ताकत के साथ उड़ूं और तेरे साथ मंजिल तक पहुंच जाऊं। उसके बाद वो दोनों अंग्रेज जो थे बहुत बड़े निशानेबाज भी थे, उसने बंदूक निकाला और निशाना लगाया पीछे वाली मुर्गाबी को लगा और लम्हे भर में वो मुर्गाबी जमीन पे आ गई। और उसके बाद उस अंग्रेज ने जब उस मुर्गाबी को लिया तो वाकई उसके बाएं पैर में कांटा चुभा। तो आप देखें, ये देखकर वो अंग्रेज जो दोनों आए थे आला हजरत के हाथ पे इस्लाम कबूल करते और कहते इस्लाम हक मजहब है, हमारे नबी का फरमान सच्चा है। उलमा उम्मती काम्बियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबी की तरह है। अजीजान मोहतरम, बहुत सारे वाकयात हैं लेकिन अब बस विसाल के ताल्लुक से कुछ बातें बयां। जब हजरत वसी अहमद साहब की बिला मोहब्बत से जो हमारे सदर शरिया बदल तरीका के उस्ताद इब्राहिम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बड़ी शान का विसाल हुआ 1334 हिजरी में। युताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन बिअकवाब, इस तरीके की आयत है। इसका जो तारीखी मादा है वो 1334 है। हजरत मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा जो आला हजरत के दूसरे खलीफा, पहले खलीफा हमारे सदर शरिया और ये मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी आला हजरत के दूसरे खलीफा हैं। ये कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद मौलाना वसी अहमद साहब बिला मुहद्दिस सूरती का जब विसाल हुआ तो उस्तादियत में उनके यहाँ आया। फिर मैंने सोचा करीब ही बरेली शरीफ है और आला हजरत की बारगाह में भी कदमबुसी के लिए मैं हाजिर हुआ। तो आला हजरत ने वही आयत मैंने अपने सामने भी बयान की, कहा मौलाना वसी अहमद साहब के मकाम और मर्तबे के लिए। यही आयत से मैंने जो है उनका तारीखी मादा विसाल का निकाला है। तो हजरत मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहि रहमा कहते हैं कि हजरत आयत पूरी वयुताफु है, आप सिर्फ युताफु कह रहे हैं। कहा कि वयुताफु से अगर लिया जाए तो 1340 हिजरी होती है और 1340 हिजरी अल्लाह के बंदे का जो है तारीख विसाल है, अल्लाह के एक बंदे का तारीख विसाल है, ये आपने कहा। और उसके बाद फिर खामोश हो गए। मौलाना ज़फरुद्दीन बिहारी कहते हैं हम ये नहीं समझ पाए क्योंकि 1434 चल रहा था, लेकिन 6 साल के बाद 1440 हिजरी में जब आला हजरत का विसाल हुआ तो मान मेरा ज़हन वहां गया कि आला हजरत ने वसी अहमद साहब बिल्ला मुहद्दिस सूरती के विसाल के मौके पे जो तारीखी मादा आपने आयत करीमा से निकाला था उसमें वाव को आपने हज़फ कर दिया था और कहा था वाव को अगर ज़ब्त किया जाए तो 1440 बनता है, अल्लाह के बंदे का तारीख विसाल है। तब मैं समझा वो कोई बंदा और नहीं, वो बंदा अहमद रज़ा था। अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये शान है इमाम अहले सुन्नत की विसाल से 6 साल पहले ही आपने अपने विसाल की खबर दे दी थी। ऐसी अजीम शख्सियत दुनिया से गए हुए 101 साल हो गए हैं इमाम अहले सुन्नत को, मगर आज भी उनका कारनामा जिंदा है, उनका इल्म जिंदा है और आज भी मेहराब व मिंबर से आवाज आ रही है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत में लाखों सलाम, सगुन से जलने वालों के कुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी और आफ्ताब रज़वियत ताबिंदा था, ताबिंदा है और सुन ले आता आज भी अहमद रजा का जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला उस बुजुर्ग हस्ती के फैजान को हम पर आमोदाम फरमाए। नमाज के बाद हमारे उस मुहसिन की बारगाह में खिराज अकीदत के तौर पे साले सवाब का इंतजाम किया गया है। आप हजरात नमाज के बाद उसमें शिरकत फरमाए। दुरूद खानी होगी, उसके बाद फिर आला हज़रत का कुल शरीफ होगा, शजा पढ़ा जाएगा और तबर्रुक जो है वो तक़सीम कर दिया जाएगा। तो हजरात सुन्नत नहीं पढ़े